بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندازہ لگائیے ایک ایسا بچہ جو بچپن ہی میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے، مگر اس کے دل میں علم کی ایسی شمع روشن ہو جائے جو پوری دنیا کو روشنی دینے لگے۔ یہ کہانی ہے ابن حجر عسقلانی کی مصر کی سرزمین پر ایک یتیم بچہ پروان چڑھ رہا تھا۔ مشکلات تھیں تو نہائی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، علم حاصل کرنے کی محبت تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس نے تعلیم کا آغاز کیا اور صرف 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ سوچیں، ایک کمزور سا بچہ، مگر ارادہ پہاڑ جیسا مضبوط۔ وقت گزرتا گیا اور 12 سال کی عمر میں پہلی بار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح پڑھائی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا۔ اس کے سرپرست ابو بکر نور الدین الخروبی نے اس کی رہنمائی کی، اسے سنبھالا اور علم کے راستے پر آگے بڑھایا۔ اسی دوران اس نے حدیث کی عظیم کتاب صحیح البخاری سے اپنا تعلق جوڑا۔ اب یہ بچہ صرف طالب علم نہیں رہا تھا، بلکہ علم کے سمندر میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے مختلف کتابیں یاد کیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ وقت گزارا اور خاص طور پر شمس الدین القطان سے علم حاصل کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اس کی ملاقات اپنے دور کے عظیم محدث زین الدین العراقی سے ہوئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ 10 سال تک وہ اپنے استاد کے ساتھ رہا، حدیث کا علم سیکھا، سمجھا اور اس میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کی پیاس یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ علم کے لیے سفر پر نکل پڑا۔ اسکندریہ گیا، پھر حجاز، یمن، مکہ، مدینہ زبید، تعز اور عدن جیسے شہروں کا رخ کیا۔ ہر جگہ علماء سے ملا، علم حاصل کیا اور اپنے دل کو علم سے بھر لیا۔ یمن میں اس کی ملاقات بڑے عالم مجد الدین فیروز آبادی سے ہوئی، جہاں اس نے مشہور کتاب القاموس المحیط سے بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر وہ واپس قاہرہ آیا، مگر اس کا سفر رکا نہیں۔ شام کے شہروں غزہ، رملہ، القدس اور دمشق تک پہنچا اور علم کی روشنی پھیلانے لگا۔ دمشق میں اس نے صرف 100 دن قیام کیا، مگر ان دنوں میں اس نے ہزاروں حدیثی اجزاء سنے۔ یہ اس کی محنت کا ثبوت تھا۔ پھر اس نے لکھنا شروع کیا، کتابیں تصنیف کیں، اور جلد ہی وہ علم حدیث میں ایک بڑا نام بن گیا، یہاں تک کہ لوگ اسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہنے لگے۔ یہ کوئی عام لقب نہیں تھا، یہ صرف انہی کو ملتا تھا جو علم حدیث کے سب سے بڑے امام ہوتے تھے۔ بعد میں وہ قاضی بھی بنا، لوگوں کے فیصلے کیے اور ایک طویل عرصے تک مصر میں انصاف قائم کیا۔ علماء نے اس کی تعریف کی۔ اس کے استاد نے کہا کہ میرے شاگردوں میں سب سے بڑا عالم یہی ہے، اور بعد کے علماء نے بھی اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث مانا۔ اس کی سب سے مشہور کتاب فتح الباری ہے، جو آج بھی صحیح البخاری کی سب سے عظیم شرح سمجھی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک یتیم بچہ جس نے مشکل حالات میں آنکھ کھولی، وہی آگے چل کر پوری امت کا امام بن گیا۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ حالات نہیں، ارادے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ ملتے ہیں دوسرے پارٹ میں۔